السلام علیکم ناظرین، آج ہم قاری صاحب کے لیے ایک نیا سوال لے کر آئے ہیں۔ قاری صاحب، یزدان حیدر بھائی کی طرف سے ایک سوال آیا ہے کہ امریکہ میں اور یورپ میں ایک شیطان شوز کے نیم پر ایک نئے شوز آئے ہیں مارکیٹ میں، جن کو انہوں نے کمپلیٹ طور پر شیطان کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے اس کے سمبلز جو ہوتے ہیں انسان کے خون کا بھی استعمال کیا انہوں نے اس کے اوپر، اور نمبرنگ وغیرہ بھی، اور اس کے اوپر اس کا جو سٹار بناتے ہیں شیطانی عمل کے لیے جو اکثر یہ کرتے ہیں، وہ بھی انہوں نے اس کے اوپر بنایا ہوا ہے۔ تو اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا موقف رکھتے ہیں اس کے بارے میں، اس کے بارے میں تفصیلی بتائیں ہمیں۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، بات یہ ہے جی کہ شروع دن سے، پہلے دن سے اللہ کو ماننے والے اور شیطان کو ماننے والوں کی آپس میں جنگ رہی ہے۔ شیطان کو ماننے والے جو لوگ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، شیطان کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں، شیطان کی عبادت کرنے والے، اور دوسری طرف رحمان کی عبادت کرنے والے، ان کا آپس میں ٹکراؤ رہا ہے، ہر دور میں رہا ہے، ہر موقع پر رہا ہے۔ اور شیطان کو ماننے والوں نے ہر موقع پر کوشش کی ہے کہ اللہ رحمان کو ماننے والوں کو کسی نہ کسی طریقے سے تکلیف پہنچائی جائے، بالکل ایسے وہ ان کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا جائے، ان کو کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی ایسا موقع ان کو ملے جس سے انہیں کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچایا جائے، تو وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ پہلی تو بات یہ ہے، یہ ایک پورا ایک پروپیگنڈا ہے ان کا ہوتا ہے، وہ شیطان کو ماننے والوں کا اور دجال کو ماننے والے، جو دجال کی پوجا کرنے والے کہتے ہیں، ایک کمیونٹی ہے، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم شیطان کی عبادت کرتے ہیں، شیطان کی اور دجال کو ہم ماننے والے ہیں۔ تو وہ ان کے مختلف سائنز ہیں، مختلف طریقے سے ان کا ایک نام ہے پورا، اور وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں شیطان کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا کہ کیا تمہیں نہیں روکا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو؟ تو پتہ چلا شیطان کی عبادت کرنے والے لوگ دنیا میں موجود ہوں گے۔ دوسرا اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ، شیطان ہرگز ان لوگوں پر غلبہ نہیں کرے گا جو اللہ پر ایمان رکھنے والے، بھروسہ رکھنے والے، توکل رکھنے والے۔ شیطان صرف ان لوگوں پر اپنا غلبہ جمائے رکھتا ہے جو اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ اچھا، یہ لوگ ایک تو اگر ان کو دینی پوائنٹ آف ویو سے، روحانی پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو یہ شیطان جو شیطانی عملیات، شیطانی عمل، شیطانی کام کرتے ہیں، ان کو باقاعدہ ٹاسک ملتا ہے شیطان کی طرف سے، وہ ٹاسک انہوں نے پورا کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ کچھ بندے ہوتے ہیں، ان کو شیطان نے ٹاسک دیا، جی یہ فلاں آیت، فلاں نام اللہ کا، فلاں چیز کو کسی کے پاؤں کے نیچے رکھنا ہے۔ اچھا، جوتے مروانے، اکثر آپ سنا ہوگا کہ فلاں نے کہا جی جوتے مارو ساتھ جا کے، وہ اسی طرح وہ شیطان کو ماننے والے اور سارا تعلق ہوتا ہے۔ شیطان نے ان کو ٹاسک دیا ہے اس طرح کرنا ہے، تمہارا یہ کام کروں گا، تمہیں وہ عہدہ دوں گا، وہ کرتے ہیں بالکل۔ اور اسی طرح پھر وہ شیطان انہیں عہدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ممکن اگر روحانی طور پر دیکھا جائے، اس دونوں وے سے دیکھیں گے کہ انہوں نے یہ کام کیا کس لیے کیا، ان کا مقصد کیا تھا۔ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ممکن ہے کہ اس طرح کا شیطان کو راضی کرنے کے لیے، جیسے آپ بتا رہے ہیں ایک ڈراپ اس میں جو ہے وہ بلڈ کا ہے، اور اس کی پوری شیپ جو ہے وہ اس طرح کی بنائی، اور اس کا نام جو دیا گیا ہے شیطان شوز۔ اور میں نے اس پر جب سنا، میری بھی نظروں سے کچھ دن پہلے یہ چیز گزری، اس کی سیل بہت ہوئی۔ ہاں جی، وہ ایک ہی منٹ کے اندر اس کے جتنے بھی پیسز تھے وہ سب سیل ہو گئے ہیں۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کوئی بھی ہمارے اندر انسان میں یہ ایک چیز پائی جاتی ہے کہ جو وہ کسی چیز کو الگ سے دیکھتا ہے نا، کوئی عجیب چیز ہے، اس میں سنسنی آ جائے وہ جلدی وہ بھاگتا ہے اس کی طرف۔ یہ نہیں کوئی اس کو ہم مذہب کے ساتھ نہیں ملا سکتے کہ وہ کسی مذہب کی وجہ سے جو ہے یا اس طرح کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ میرا یہ سوچ ہے کہ وہ اس وجہ سے ہوا ہوگا کیونکہ اکثر لوگ ہمارے ہاں سوچ بنی ہوئی ہے کہ نئی چیز آئے فوراً اس کی طرف بھاگو، نئی چیز آئے، اور اس میں نئی کمپنی نے جس نے بھی لانچ کیا ہے اس میں آپ زیادہ سمجھتے ہیں اس بزنس کے حوالے سے
اس کو جب مطلب کمپنیز مختلف یہ کمپنیز مارکیٹنگ کا سارا طریقہ کار تھا کہ یہ سارا کام کرنے کے پیچھے مقصد بھی ان کا یہ تھا کہ ایک ایشو بنایا جائے، وہ ایشو کی بیس پر انہوں نے سیل لے لی، جو ان کا اصل میں مقصد تھا۔ بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہی مقصد میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کو صرف مارکیٹنگ کرنی تھی، لوگوں کی نظروں میں آنا تھا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ سیل حاصل کر سکیں۔ بالکل یہی نا، اگر ہم روحانی اعتبار سے دیکھیں تو جو میں نے بات کی ہے وہ یہ ہے، لیکن مجھے جو یہ فیل ہو رہا ہے یہ روحانی چیزوں کے ساتھ تو ان کا تعلق لگتا نہیں ہے۔ شیطان کو راضی کرنے کے لیے جو بتا رہے ہیں کہ شیطان کی شکل، بعض لوگ کہتے ہیں اس کے جو اس کا لوگو وغیرہ بنایا ہے اس میں شیطان کی شکل بنائی گئی، اور اس طرح مختلف جو مہاذب ہیں، مذہب ہیں، ان کو جو ہے ٹارگٹ کیا گیا اس میں شوز میں کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو ان چیزوں کو دیکھا جائے تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ شیطان اس طرح کے ٹاسک دیتا ہے، یہ بات ہے، شروع دن سے دیتا آیا ہے۔ جو اس کے ٹاسک پورے کرتا ہے اس کو ایک عہدہ دیتا ہے جی، ایک اس کو مقام دیتا ہے، جس مختلف شیاطین اس کے جو ہے تابع کر دیتا ہے جس سے وہ کام لیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اس چیز کو دیکھا جائے تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ صرف ایک کاروبار کو چمکانے کا ایک طریقہ تھا، جو ایک سنسنی پھیلائی گئی، اور سنسنی پھیلا کے دوسرا مذہبوں کو، ہر مذہب کو جو اللہ کو ماننے والا ہے، کیونکہ ہر مذہب میں شیطان برا ہے، یاد رکھیں، شیطان سے نفرت سکھائی گئی ہے ہر مذہب میں۔ ہر مذہب میں اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، ہر مذہب میں، کوئی بھی مذہب ہے، عیسائی ہے، یہودی، اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن عیسائی اور یہودی بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے بنایا سارا کچھ، لیکن وہ کہتے ہیں اور بھی ہیں، جیسے ہمارے مسلمان کہتے ہیں نا اللہ بھی پیدا اولاد دیتا ہے اور بھی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو، جن کو پکارتے ہو، وہ کچھ نہیں تمہیں دے سکتے، بلکہ وہ پیدا نہیں کر سکتے، وہ بلکہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ مردہ ہیں، وہ تمہاری آوازوں کو نہیں سنتے۔ تو یہ ساری بہت ساری آیات ہیں، اس پر یہ بات اور بحث ہے۔ بتانے کا یہاں پر مقصد یہ ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا، وہ ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ مجھے ایک بھائی بتا رہے تھے کہ 1 منٹ میں جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی ہزار سیل ہو گئی اس کی، اور کتنا زیادہ اس کو جو ہے وہ یہ بلیک میں سیل ہوئی۔ تو یہ ساری ایک ان کی بزنس پلاننگ تھی، جو ایک شیطان کی طرف انہوں نے، اگر کوئی اس بات کو کہتا ہے کہ شیطان کے ساتھ انہوں نے شیطان کو خوش کیا شیطان کے نام سے، تو اس بات سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ شیطان کو خوش کر کے انہوں نے یہ کام کروایا ہو، کیونکہ شیطان نے قرآن میں کہا تھا اللہ میں ان لوگوں پر اپنا حکم جماؤں گا جو میری پیروی کریں گے، اور میں ان کے لیے دنیا کو مزین کر دوں گا۔ تو شیطان کے لیے مشکل نہیں ہے دنیا کو مزین کرنا، کوئی چیز اس لوگوں کے لیے مزین کرنا۔ تو اس لیے بہرحال ہمیں کیا کرنا ہے اب؟ جی، ہمیں یہ ہے، ہمیں اس کے پیچھے نہیں لگنا، اس بحث میں نہیں پڑنا، ان باتوں کو چھوڑ دینا ہے ان کے حال پر۔ کوئی بھی کام کرتا ہے، ہم کوئی غلط کام کرتا ہے نا، ہم اس کو پھیلانے لگ جاتے ہیں، وہ جی اس نے یہ کر دیا یہ کر دیا، پہلے ایک کو پتا تھا ہم 100 کو بتا دیتے ہیں۔ بالکل، ہم نے پھیلانا نہیں ہے اس کو، جو باتیں جن باتوں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے نا کہ یہ کرو اور ان سے رک جاؤ، وہ کرنا ہے۔ جس بارے میں ہمیں کنفرم ہی نہیں ہے، جیسے مطلب اب یہی نہیں پتا چل رہا کہ اصل بنایا کس نے ہے۔ نائکی کہہ رہی ہے ہمارا شوز تو ہمارا ہے، لوگو ہمارا ہے، لیکن ہم سے انہوں نے جو ہے خرید کے آگے بنایا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان پر جو ہے وہ کیس کر رہی ہے۔ تو یہ ساری باتوں کو جب ہم اس طرح کرتے جائیں گے تو یہ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ اپنے معاملات کو بہتر رکھیں، اپنے معاملات کو سیدھا رکھیں، اور اللہ رحمان کی عبادت کریں اور اس سے مدد مانگتے رہیں۔ ہاں، شیطان کو ماننے والے ہر دور میں آئے ہیں، ہر دور میں اس طرح کے ایشو کھڑے کرتے رہے ہیں، ہمیں ان کی پیروی نہیں کرنی، ہمیں ان سے کچھ نہیں لینا دینا۔ اگر کوئی شیطان کا ماننے والا کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے، ہم سے جو ہو سکا، ہم دل میں اس کو برا جانیں، ہم ہاتھ سے روک سکتے ہوں، ہم زبان سے برا کہہ سکتے ہوں، تو ہم اس کو کہتے ہیں۔ اس لیے باقی چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔